بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وعطرتہ وذریتہ وسلالتہ اجمعین۔ ناظرین محترم، واقعہ کربلا کیوں پیش آیا؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے تو احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے اور تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو ہمارے لیے اس سوال کا جواب حاصل کر لینا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ ہم نے بات کو طویل نہیں کرنا، صرف اور صرف آقا حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک کا حوالہ دینا ہے۔ اس حدیث پاک کو رازدار مصطفیٰ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کیا۔ اس حدیث پاک کو اس کے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ نے بھی نقل کیا، اور رسول کریم علیہ السلام سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ یہ حدیث آپ بہقی شریف میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہی حدیث پاک مشکات شریف میں بھی اس کے کچھ کلمات موجود ہیں، اور کتاب الفتن جو علامہ خزائی کی اس کے اندر بھی آپ اس حدیث پاک کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے کے حالات جو زمانہ رسالت میں موجودہ حالات تھے ان کا بھی نقشہ کھینچا، اور مستقبل کے حالات کی بھی منظر کشی آقا علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے کر دی۔ یہ جو منظر نامہ حضور نے مستقبل کا بیان کیا، اس کو سامنے رکھیں تو کربلا کا راز سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا الامر بدأ نبوۃ و رحمہ، یہ جو زمانہ ہے اسلام کا زمانہ اور دین کا زمانہ، اس کا آغاز ہوا نبوت اور رحمت سے، یعنی حالات حاضرہ۔ اس میں رسول کریم علیہ السلام کی نبوت بھی تھی، اور رسول کریم علیہ السلام کی رحمت للعالمین کے جلوے آپ کی رحمت کی صورت میں بھی موجود تھے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ثم یکون خلافہ و رحمہ، کہ آپ آنے والے حالات کی تصویر کشی کہ اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ خلافت اور رحمت کی صورت اختیار کرے گا۔ اور پھر اس کی وضاحت حضور علیہ السلام نے ایک اور مقام پر کر دی کہ میرے بعد 30 برس تک خلافت ہوگی اور رحمت ہوگی، گویا 30 سال تک خلافت اور خلافت کے ساتھ ساتھ رحمت۔ اب جو دروازہ رحمت تھا، جو باب رحمت تھا، وہ حضور کے وصال کے بعد یہ جو 30 برس تھے اس پر بند ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم یکون ملکا عدودا، اس کے بعد پھر بادشاہت ہوگی، بدترین بادشاہت، دانتوں سے کاٹ کھانے والی بادشاہت اور جبر و استبداد والی بادشاہت۔ اب بعد والے زمانے کی جو بادشاہت ہے یا جو بادشاہ ہیں، ان کا انداز حیات، ان کا طرز زیست، ان کا زندگی گزارنے کا طور طریقہ کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے اس کا نقشہ کھینچا، فرمایا یشربون الخمور ویلبسون الحریر ویستحلون الفروج، وہ شرابیں پینے والے ہوں گے، وہ ریشم زیب تن کرنے والے ہوں گے، اور وہ شرمگاہوں کو حلال جاننے والے ہوں گے، بدکار ہوں گے، زناکار ہوں گے۔ اور شرمگاہوں کو حلال کرنا یہ بڑی ایک وسیع اصطلاح حضور علیہ السلام نے استعمال کی۔ اگر دور یزید کی بدتمیزیوں کا مطالعہ تاریخ کی کتابوں میں کیا جائے تو محرموں کے ساتھ نکاحوں کو حلال قرار دینا، اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو اس جملے کی جامعیت اور وسعت آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ وہ شرمگاہوں کو حلال قرار دیں گے۔ اب بعض لوگ یہاں پر یہ ایک واویلا مچاتے ہیں، جی اس دور میں بڑی فتوحات ہوئیں، اس دور میں بڑے علاقے فتح ہوئے اور یہ ہوا وہ ہوا۔ آقا حضور علیہ السلام نگاہ نبوت سے یہ سب کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ نے وہ منظر نامہ بھی بیان کیا، اس کا بھی ایک کامل نقشہ بیان کیا۔ فرمایا وَيُنصَرُونَ وَيُرْزَقُونَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ، کہ ان تمام کرتوتوں کے باوجود انہیں رزق دیا جائے گا اور فتوحات کا سلسلہ جاری رہے گا تاآں کہ ان تک اللہ کا امر آن پہنچے، یعنی وہ موت کی دہلیز تک چلے جائیں، یعنی ان کی بدتمیزیوں کے باوجود جو فتوحات کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے گویا یہ دروازہ بھی بند کر دیا کہ کسی دور کی فتوحات کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ دور حق ہے، وہ زمانہ حق ہے یا وہ زمانہ حق نہیں ہے۔ کون سا دور حق ہے؟ اس کے لیے سب سے بڑی بنیاد قرآن اور سنت۔ اب اگر ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ امام علی مقام امام حسین نے خروج کیوں کیا، تو یہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے
کہ یہ زمانہ آ چکا تھا جس زمانے میں شرابیں پی جاتی تھیں، وہ زمانہ آ چکا تھا جس زمانے میں ریشم پہنے جاتے تھے، اور جس زمانے میں اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیا جاتا تھا، رب کریم کے دین کی حدوں کو پامال کیا جاتا تھا، اور محرموں کے ساتھ نکاحوں کو حلال قرار دیا جاتا تھا۔ ایسے حالات میں بلا شبہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ نبی الکریم اور علیہ السلام سب سے زیادہ حق رکھتے تھے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ احساس ذمہ داری ان کے اندر تھا، وہ اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے، امامت کے منصب کا فرض اور تقاضا سمجھتے تھے کہ وہ خروج کریں اور وہ ان بدتمیزیوں کے خلاف کلمہ حق بلند کریں۔ آپ نے کلمہ حق بلند کیا، جس کے نتیجے میں آپ کو اپنے ننھے علی اصغر سے لے کے جواں سال علی اکبر تک، اور قاسم و عباس سے لے کر بالآخر اپنی جان بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کرنی پڑی۔ لیکن اس کا اثر یہ ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک مسجدوں میں اذانیں گونج رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں۔ بلا شبہ ہم اگر اللہ کے دین کا نام لے لیں تو اس میں ان قربانیوں کا بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقوش قدم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔